نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حضرات ذی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج کی یہ مجلس، آج کا یہ پروگرام ہر اعتبار سے کامیاب ہے، لیکن حقیقی کامیابی اخروی کامیابی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت پروگرام میں آنے والے، پروگرام کا اہتمام کرنے والے، اس کو آرگنائز کرنے والے، ان کی نیتوں کو خالص اپنی رضا کے لیے بنا لے اور ان کے دلوں کے اخلاص کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے اس پروگرام کو اور اس میں آنے والے مہمانوں اور آنے والی عوام عامت الناس کو اس دل کے اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائے، ان کو اپنی جنتوں کا مہمان بنا لے. میں نے کلام اللہ سے جس آیت مبارکہ کا انتخاب فرمایا ہے، وہ آیت بڑی ہی اہم اور وہ موضوع بڑا ہی اہم ہے. یہ ایک دفعہ سیٹ کر لیں پیارے. وہ موضوع انتہائی اہم ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس بات کو ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اللہ سے پیار، رسول اللہ سے پیار، اہل ایمان سے محبت وہ کس قدر ضروری ہے اور وہ کس قدر اہم ہے، یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ اللہ، اس کے رسول سے محبت اور اہل ایمان سے محبت، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر محبت کرنا، الحب للہ والبغض للہ، یہ کیا ہے؟ یہ اہل السنہ کے عقائد میں سے ایک ہے. یہ اہل السنہ کے عقیدے کا حصہ ہے. یعنی جہاں پر توحید کا تقاضا یہ ہے کہ کسی شخص کے سامنے استغاثے کو دائر نہ کیا جائے، جہاں پہ توحید کا تقاضا ہے کہ کسی قبر کے سامنے سر سجدہ ریز نہ کیا جائے، جہاں پر توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت کا عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، جہاں پر توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت کی الوہیت و ربوبیت اور اس کی اسماء و صفات کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یا اللہ رب العزت کی اس عظمت کے مطابق اس پر ایمان رکھا جائے، وہیں پر توحید کا یہ اہم تقاضا ہے کہ محبت وہ اللہ رب العزت سے کی جائے، رسول اللہ سے کی جائے،
اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر کی جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر محبت کو قائم کرنا یہ بھی توحید کا تقاضا ہے، اور اللہ رب العزت کی بنیاد پر بغض اور عداوت کی دیواروں کو کھڑا کرنا، نفرت کا اظہار کرنا، یہ بھی توحید کا ایک اہم تقاضا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتلاتا چلوں، اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا ہے، اس کی بڑی اہم وجہ یہ ہے، آج امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص وہ مسکنت سے دوچار، وہ ذلت سے دوچار ہے۔ اس کے اوپر آج ذلت نے سایہ کیا ہوا ہے، آج مسکنت نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اس کی ایک اہم اور بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت نہیں کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر محبت اور بغض کی دیواروں کو نہیں کھڑا کرتے۔ آج امت اگر زوال کا شکار ہے، اگر آج امت میں سے تصور امت ختم ہوا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری محبت وہ خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے نہیں ہے، اور ہماری بغض اور عداوت وہ بھی اللہ رب العزت کے لیے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آج غزہ میں شہید ہوتا ہوا مسلمان، آج غزہ میں کٹتی ہوئی مسلمان بہن، آج غزہ کے اندر لہو میں تڑپتا ہوا مسلمان بچہ، وہ لہو میں تڑپ رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو امت سمجھنے والا، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والا، آج اس کے قلب میں وہ چوٹ نہیں لگتی ہے جو لگنا اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے۔ کیا آج غزہ کے اندر شہادتیں پیش کرنے والے، کیا ان کے سینوں کے اندر ایمان اور اسلام موجود نہیں ہے؟ آج تیرے دل کے ٹہرے پن نے، تیرے دل کی کجی نے آج اس محبت کو تیرے سینے سے علیحدہ کر دیا ہے۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت، اپنے ہوائے نفس کی محبت، معیشت کی محبت، اپنے مفادات سے پیار، اپنی برادریوں سے پیار، نسبتوں سے پیار، آج وہ پیار تیرے سینے میں بڑھ چکا ہے، اور امت اللہ اور اس کے رسول کا پیار تیرے سینے میں گھٹ چکا ہے۔ اور یہ کتنی خطرناک بات ہے، اتنی خطرناک کہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم کے ہاتھوں کو تھاما ہوا ہے، کائنات کے امام کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، کہا اللہ کے نبی، عمر اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتا ہے وہ محمد الرسول اللہ سے کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جواب میں کائنات کا امام اور مجھ سے پہلے مولانا کیا ارشاد فرما رہے تھے کہ حدیث اور سنت وہ بھی رب تعالی کی وحی ہے۔ وہ اپنی نبوت والی زبان سے اس بات کا ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ والی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں، کہا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن نَفْسِهِ۔ کہا اے عمر بن خطاب، تو کہتا ہے تجھے اپنی ذات کے بعد مجھ محمد الرسول اللہ سے سب سے زیادہ پیار ہے، تو جا پھر سن لے،
قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد الرسول اللہ اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا، اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ٹھہر جاؤں۔ سیدنا عمر بن خطاب جھٹک کے کہتے ہیں، ایک لمحہ میں کہتے ہیں اور لمحے سے بھی کم میں کہتے ہیں، کہا اللہ کے نبی آج کے بعد عمر بن خطاب کو اپنی ذات سے پیار کم ہے اور آپ کی ذات سے پیار زیادہ ہے۔ اگر عمر بن خطاب اس کے سینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کم ہو جائے، اس کا ایمان اللہ رب العزت کے ہاں مقبول نہیں، تو بتلا تیرے اور میرے ایمان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی کریم اور ان کے اصحاب صحابہ کی جہاں بہت ساری نشانیاں بتلائیں، بہت ساری، وہاں پر ایک عظیم نشانی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اور محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان، ان کی عظمت یہ ہے کہ وہ محمد اور محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ کافروں کے لیے شدید اور مومنوں کے لیے نرم ہیں۔ اور یاد رکھو، مومن کافروں کے سامنے عزت والا ہوتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کے سامنے پستی والا، اپنے آپ کو جھکانے والا، اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے والا۔ اور ذلیل سے مراد وہ جو ہم گالی دیتے ہیں وہ نہیں، اپنے آپ کو اپنے مومن و مسلمان بھائی کے سامنے جھکانے والا، اس کو اپنا بڑا ماننے والا ہوتا ہے۔ اور آج عالم پتہ ہے کیا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت وہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر کسی شخص کی محبت کسی سے بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پہ بڑھ جاتی ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اللہ رب العزت نے حرام محبتیں تو حرام، یہ معشوقہ سے پیار، یہ بے دینوں سے پیار، یہ سیکولرزم کے ایجنٹوں سے پیار، یہ اداکاروں سے محبت، یہ اداکاروں سے پیار، یہ باطل ظالم اور بدبخت سیاست دانوں سے عقیدت، یہ تو جو اس کی حیثیت ہے وہ حیثیت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اہل ایمان کی محبت کا عالم تو یہ ہے کہ جب یہ محبتیں، یہ حلال محبتیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جاتی ہیں، تو تب بھی اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، کل ان کان آباؤکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارے کنبے قبیلے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت جس کے اندر نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے رہنے کے وہ ٹھکانے جن کے اندر جا کر تم سکون محسوس کرتے ہو، جن کے اندر جا کر تمہاری سارے دن کی تھکان اتر جاتی ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، تمہارے لیے زیادہ محبوب ہیں من اللہ، اللہ رب العزت کی محبت سے، ورسولہ،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور جہاد فی سبیل اللہ سے، پیار سے، پھر کیا ہوگا؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اور دفع ہو جا، پھر جا، اللہ رب العزت کے عذاب کا انتظار کر، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہے۔ آج، اور میں یہ بات علی وجہ البصیرہ سمجھتا ہوں، میں کتاب و سنت کی بالادستی کا حامی، نفاذ کتاب و سنت کا حامی، میں اللہ رب العزت کی شریعت کے نفاذ کا حامی، میں حکم بما انزل اللہ کی تنفیذ کا حامی۔ میں نے اپنی اس قلیل مدت جو میں نے تنظیمی زندگی میں گزاری ہے، اور میں نے حاکمیت الہیہ کا درس دیتے ہوئے گزاری ہے، اللہ رب العزت کے نظام کی بالادستی کا درس دیتے ہوئے گزاری ہے، اس کے اندر یہ بات محسوس کی کہ وہ مرض کیا ہے، وہ مرض کیا ہے جس کی وجہ سے آج اللہ رب العزت کا نظام غالب نہیں ہے، اللہ رب العزت کا حکم بالا نہیں ہے۔ آج مسلمان وہ کثرت میں ہونے کے باوجود، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمان کثرت میں ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت کا نظام نافذ نہیں ہے۔ تو ایک بڑی بیماری، بہت ساری بیماریاں ہیں، عقیدے کی خرابیاں، سنت سے انحراف، سیرت و کردار، والنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوے والا نہیں۔ لیکن ایک بڑی خرابی جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری محبتیں وہ خالصتاً اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہیں۔ ہم برادریوں سے پیار کرنے والے، نسبتوں کا ساتھ دینے والے، وہ بھی جاٹے میں بھی جاٹا، وہ بھی ارائی ہیں میں بھی ارائی ہوں، وہ بھی راجپوت ہے میں بھی راجپوت ہاں، وہ بھی شیخ ہے میں بھی شیخ ہاں، حضرت صاحب کیسے ساتھ چھوڑ دوں؟ ہماری برادری ایک، نسبت ایک، تعلق ایک، میں بتلاتا ہوں کیسے چھوڑ دے۔ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے سگے رشتہ داروں کے خلاف تلواروں کو میام سے نکال لیا، وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ تھی؟ جنہوں نے بغض اور عداوت کی دیواروں کو کھڑا کر دیا، وہ وجہ کیا تھی؟ وہ صدیق اکبر کا بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہو کر کہے، اے ابو بکر صدیق، آج ایمان قبول کر لیا، تب ابھی ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، بابا میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تو صدیق نے جواب میں کہا تھا، کہا تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، محمد الرسول اللہ کا غدار سمجھ کر تیری گردن کو تیرے وجود سے علیحدہ کر دیتا۔ ہے تمہارے پاس یہ ایمان؟ اور اگر کسی کے پاس یہی ہو کہ مولوی صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے، تو جرأت کرے بات کرے۔ وہ کیا چیز؟ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ سگی ماں۔ آج تم برادریوں کی بات کرتے ہو، نسبتوں کی بات کرتے ہو، تعلق داریوں کی بات کرتے ہو، سگی ماں، سگی ماں ایمان کے قبول کرنے پہ خوش اور راضی نہیں ہے، کہتی ہے او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کو لے آیا ہے اور ایمان کو ترک کر دے۔ دھوپ میں بیٹھی ہے، بالوں کو بکھیرے بیٹھی ہے، اپنے بچے کو ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہتی ہے، اس کی محبت، ماں باپ سے کس کو محبت نہیں ہوتی، اس پہ ضرب لگانا چاہتی ہے، کہتی ہے تو ایمان کو ترک کر دے، اگر تو ایمان کو ترک نہیں کرے گا میں چھاؤں میں نہیں آؤں گی، میں بالوں کو کنگھی نہیں کروں گی۔ جواب میں کیا کہتا ہے؟ واللہ یا لو کانت لک مئۃ نفس خرجت نفسا نفسا ما ترکت دین ھذا، اے میری ماں تیری 100 جانیں ہوتی، ایک جان نہیں 100 جانیں ہوتی، یکے بعد دیگرے تیرے وجود سے علیحدہ کر دی جاتی، یعنی میری ماں تجھے 100 مرتبہ زندہ کیا جاتا، 100 مرتبہ مارا جاتا، مجھے یہ بات تو گوارا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے کے بعد
جس پاکستان کا حصول ماؤں نے اپنی آبروئیں پیش کر کے، اور کبھی سوچا ہے ماؤں نے اپنی عزتیں لٹوا کر، آبروئیں پیش کر کے، بڑھوں نے اپنی داڑیاں نچوا کر، اور شیرہار بچے نیزوں کی انیوں پہ تڑپتے رہے، کیا اس لیے حاصل کیا تھا کہ اس ملک کے اندر کبھی ایشین ٹائیگرز اور کبھی نیا پاکستان کے نعرے لگے؟ اور مجھے بتلاؤ کیا وہ چیز ہے، کیا ایک وہ چیز جس میں ہم ہندوستان سے آگے ہیں، نہ معیشت میں آگے، نہ تعلیم میں آگے، نہ سائنٹیفک ریولوشن میں آگے، ایک ہی چیز تھی ایمان، اور اس کی بنیاد پہ ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ سڑکیں پکی ہو جائیں، نالیاں پکی ہو جائیں، میرے بچے کی نوکری لگ جائے، میرے بچے کی سفارش ہو جائے، حضرت صاحب، حاجی صاحب کیوں ساتھ دیتے ہو؟ بھائی میرے بچے کی سفارش کی تھی، نوکری ملی تھی، اور نظام کس کا چھوڑتے ہیں؟ جس کی سفارش کے ساتھ جنت کے دروازے کھلنے ہیں، اس کی سفارش کی خاطر اس کی سفارش کو ترک کرتے ہو جس کی سفارش سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں۔ اور پوچھو نا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ ہم ساتھ اس لیے دیتے ہیں، چودھری صاحب اپنے ڈیرے کے اندر 100 بندہ 50 بندہ ہونا تو میرا نام لے کے مجھے پکارتے ہیں، اور پتہ ہے چھوڑتے کس کا ہے نظام؟ کہ جب چودھری اپنے ڈیرے میں اور تو اپنے گھر ہوتا ہے، اس کی نظر سے اوجل ہوتا ہے، چودھری تیرے حال کو نہیں جان رہا ہوتا، اور میرا مالک جس کی دھرتی پہ جس کا نظام چلنا چاہیے اور جس کے نظام کو تو ترک کر دیتا ہے، اس کے علم کا عالم کیا ہے کہ جب تو اپنی بیوی کے ساتھ بستر پہ لیٹا ہوتا ہے، تیرے ذہن اور تیرے تخیلات میں کیا چل رہا ہے، تیرے ساتھ لیٹی تیری بیوی نہیں جان رہی ہوتی لیکن میرا مالک جان رہا ہوتا ہے۔ ہم نے آج رب تعالیٰ کے دین کو ترک کر دیا، اور یہ بات یاد رکھو، اللہ رب العزت نے تو بشارت دی تھی قرآن مجید کے اندر، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ سے محبت کرے، جو رسول اللہ سے محبت کرے، جو اہل ایمان سے محبت کرے، اللہ کہتا ہے وہ ایک پارٹی کا رکن بن گیا، ایک جماعت کا رکن بن گیا۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے؟ کہا نہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، وہ پارٹی ہے جس کا سربراہ زمین کا کوئی بشندہ نہیں ہے بلکہ آسمان والا رب ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، بشارت حزب اللہ کے لیے کیا ہے؟ حزب اللہ قائم کب ہوئی؟ اللہ سے محبت کی، رسول اللہ سے پیار کیا، اہل ایمان سے پیار کیا، اللہ کی بنیاد پہ نفرت کی، اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر بغض اور عداوت کی دیواروں کو کھڑا کیا، اللہ کہتا ہے حزب اللہ قائم ہو گئی۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، پھر اللہ کی اس پارٹی کے لیے اللہ کی بشارت یہ ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ اس پارٹی کے لیے زمین کا غلبہ لکھ دیا گیا ہے۔ آج غلبہ اگر نہیں ہے تو وجہ یہ ہے کہ ہماری محبت وہ اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں ہے۔ اور اشکالات کیسے، میں کہتا ہوں بونڈے قسم کی، تعداد تھوڑی ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ آج رب تعالیٰ کا نظام چھوڑتے ہو کہ تعداد تھوڑی ہے، اور اللہ کہتا ہے کتنے ہی لشکر تعداد میں تھوڑے تھے، اللہ نے ان کو بہتوں پہ غالب کر دیا۔ غلبہ کس کے پاس ہے؟ وہ غلبہ غالب کس کی ذات ہے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات پہ کوئی غالب آ سکتا ہے؟ پھر اس کا نظام کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اور یہ اعتراضات، یہ اشکالات اللہ کے دربار کے اندر کام نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ اللہ رب العزت نے کھول کھول کر
واضح کر دیے، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا کے رکھ دی۔ آج غزہ کے اندر مسلمان کٹ رہا، یہودی بے غیرت مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے، پوری عالم اسلام کے حکمران بے غیرتی کی تصویر بنے ہوئے۔ سوال کس سے ہونا ہے؟ اور خاص طور پہ پاکستانیوں، تمہاری بات اس لیے کرتا ہوں، تم انگوٹھے لگا کے حکمرانوں کو چنتے ہو، کس سے سوال ہونا ہے؟ ایسے بدبخت حکمران، ایسے ظالم حکمران ہم نے چنے کہ جن کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے، مسلمان کٹتا رہے، مٹتا رہے، ان کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور پھر بھئی ہمارے لیے حالات مشکل ہیں، ہم نے عالمی دنیا میں رہنا ہے، بڑی تنگی ہے، معیشت کمزور۔ میں پورے مجمع میں بیٹھا اور میرے شیخ یہاں پر موجود ہیں، ان کی موجودگی کے اندر کہتا ہوں، کوئی ایک آئے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس کے گھر کے حالات یا اس کی معیشت یا اس پہ وہ تنگی آئی ہے جو صحابہ کی جماعت پہ آئی تھی۔ یہود کے ساتھ مقابلہ، کفار کے ساتھ مقابلہ، خندق کا موقع، اللہ رب العزت نقشہ کھینچتا ہے، وَهُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ کہا اللہ رب العزت نے مومنوں کو آزمایا اور ایسا زبردست آزمایا کہ ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اور اتنے مشکل حالات، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ دل جن کی جگہ یہ سینے تھے وہ دل حلق تک پہنچ گئے، خلق تک، یہ گردنوں تک۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ اور صحابہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خندق کھود رہے، پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے، اور صحابہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں یہ بات سوچتا ہوں، آج کیا ہمارے لیے کوئی بات ادھر بن سکے گی؟ کوئی ایک ہو جس نے کبھی ایک رات اپنے بچے کو، اپنے گھر والوں کو، یا خود کبھی ایک رات بدبودار کھانا کھا کے گزارا کیا ہو۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، ہم خندق کھود رہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے صرف ایک مٹھی جو ہوتی اور اس کے اندر سے بھی بدبو آ رہی ہوتی، ہم وہ کھاتے، گلوں کے اندر پھنس جایا کرتی۔ بتلاؤ، وہ دین کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے، وہ سب کچھ لٹانے والے، جب پتھر بندے دیکھے، اللہ کے نبی کو پیار آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی کچھ نہیں، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ تو میرے مہاجر سے آبا، میرے انصار سے آبا کو معاف فرما دے۔ پھر سے آبا نے جواب میں کیا کہا تھا؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں اتنے شرف سے نوازا، آپ ہمارے لیے دعائیں کر رہے، اللہ کے رسول ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے، اور بیعت کیا کی ہے کہ ہم کٹنا گوارا کر لیں گے جب تلک جسم میں جان باقی ہے، رب کے کلمے کی سربلندی کے لیے، رب کی توحید کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں گے۔ آج ہم نے کیا پیش کیا ہے اسلام کے لیے؟ ہم نے کیا پیش کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کا صحابی، ایمان سینے میں گھر کر چکا، ماں کو کہتا ہے، ماں اب ہجرت کرنے کا وقت آ گیا ہے، دل نہیں لگتا۔ کہا تیرا چچا، تو نے اس کو بتلایا، وہ تجھے وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں دے گا، مال میں سے کچھ بھی نہیں دے گا۔ کہتا ہے اللہ کی قسم ماں، مال میں سے کچھ نہیں چاہیے، محمد الرسول اللہ کا ساتھ چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔
چچا کو پتا چلا، چچا نے جو کپڑے بدن پہ موجود وہ بھی اتروا لیے. اب بتلاؤ تم نے اسلام کے لیے، میں نے اسلام کے لیے کیا دیا؟ حضرت صاحب حاجی صاحب ہیں، لڑ رہے ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل توحید ہیں، لڑ رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ ایک نوجوان کے ساتھ. وہ کون ہے؟ اہل حدیث ہے، اہل توحید میں سے ہے. لڑ کیوں رہے ہیں؟ حاجی صاحب نواز شریف زندہ آباد کہتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ خان صاحب زندہ آباد کہتا ہے. ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کی قسم، ممبر کے، اللہ کے نبی کے ممبر کے قائم مقام بیٹھا ہوں، مسجد رسول میں، مسجد میں بیٹھا ہوں. رسول اللہ کے ممبر کے قائم مقام اور علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں. جن سے بغض اور عداوت ہونی چاہیے تھی، ہم نے ان کی وجہ سے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جن سے محبت ہونی چاہیے تھی، مودت ہونی چاہیے تھی، ہم نے ان کے ساتھ بغض اور عداوت کی دیواریں کھڑی کر لی. ان ظالموں نے کیا دیا ہے؟ کیا لینا ہے؟ جن کے منشور کے اندر دین وہ آتا ہی نہیں ہے، اس کا لینا دینا ہی نہیں ہے. دور کسی کا بھی ہو، کبھی ٹرانسجنڈر بل پاس ہو رہے ہیں. اللہ کے دین، اللہ کی توحید کو چیلنج کیا جا رہا. پتہ ہے ٹرانسجنڈر کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرد، وہ چاہے اس کا دل اندر سے کہے کہ پتہ نہیں کون اندر بے غیرت بیٹھا ہے کہ تو عورت ہے، تو وہ جا کے کہے میں عورت ہوں تو اس کو عورت لکھ دے. اور اسی طرح عورت کے ساتھ. کیا یہ رب تعالیٰ کے دین سے بغاوت نہیں؟ آپ کی تخلیق سے بغاوت نہیں ہے؟ اور اس ملک پاکستان جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، اس ملک کے اندر اس بل کو پاس کیا گیا ہے. اور کس نے پاس کیا ہے؟ علماء تو چیختے رہے، چلاتے رہے، پکارتے رہے. اپنے بارے میں سوچئے. یہ قیامت کے دوست تلنا ہے اور اللہ رب العزت کا میدان. میں یہ بات کہتا ہوں، کائنات کا کوئی بھی میدان وہ اس میدان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک شخص کا ایک ہی نیکی، دوسرے شخص کی دوسری اسی طرح کی نیکی. میدان میں کوئی وہ نیکی مکھی کے پر جتنی ہلکی بھی ہو سکتی ہے اور کسی کی نیکی احد پہاڑ جتنی بھاری بھی ہو سکتی ہے. اپنے سینوں کی اصلاح کرو، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، اپنی سمت کی اصلاح کرو. اور آج سے اس بات کا عزم کرو، ہماری محبتیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، سبھی کچھ عرش کے خدا کے لیے. اور میں حضرت شہید رحمت اللہ علیہ ان کا خطاب سن رہا چند روز قبل. وہ کہہ رہے تھے میں اہل حدیث کا بیٹا ہوں جس کا ماننا یہ ہے اور جس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے دل پہ حکمرانی اگر چلتی ہے تو عرش پہ عرش کے خدا کی چلتی ہے، فرش پہ محمد کے مصطفیٰ کی، نہ اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کے نبی جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی ہے. اور میں آپ سے ترلا لینے کے لیے آیا، ترلا لینے کے لیے. لوگوں پلٹ آؤ، پلٹ آؤ، رب تعالیٰ کے دین کی طرف پلٹ آؤ، رب کے نظام اس کی خیر کی طرف پلٹ آؤ. یقین مانو پاکستان ہو یا پوری دنیا، خیر صرف رب تعالیٰ کے نظام کے اندر موجود ہے، رب تعالیٰ کی توحید کے غلبے کے اندر موجود ہے، اور کسی چیز میں، کسی چیز کے اندر خیر موجود نہیں. اگر کسی کو کوئی اشکال ہو تو مجھ سے یہاں پر بھی ٹوک کر پوچھ سکتا ہے.
اور میرے چلے جانے کے بعد میرا نمبر حاصل کر کے بھی پوچھ سکتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے دین کے خادم اور نوکر، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تلک ہمارے جسم میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، یہ نوکری اللہ کے فضل سے کرتے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہم نے نہ کرسیوں کو دیکھا ہے، نہ عہدوں کو، نہ منصبوں کو، ہم نے دیکھا ہے رب تعالیٰ کی رضا کو دیکھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھا ہے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں، زمین کی حکمرانی اللہ رب العزت کے نظام کے بغیر، اللہ کی قسم وہ ہمارے بوٹوں کی نوک پر، اور رب تعالیٰ کے نظام کی حمایت پہ سڑکوں پہ رلنا اللہ کے فضل و کرم سے اس سے زیادہ عزیز ہم کائنات میں کسی شے کو سمجھتے ہی نہیں۔ یہ رب تعالیٰ کے دین اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ شریعت، اس کے نفاذ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی جد و جہد کرنا ہم اپنے پہ فرض بھی سمجھتے ہیں اور قرض بھی سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس نظام کی بالادستی کے لیے اور رب تعالیٰ کی توحید کے لیے، اس کی توحید کے غلبے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں یہ بات بھی بتلاتا چلوں، یاد رکھیے یہاں پر کامیابی اور ناکامی ظاہری فتح نہیں ہوا کرتی ہے، یہاں پر کامیابی اور ناکامی ظاہری کثرت بھی نہیں ہوا کرتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی جماعت، آخری بات ختم کرنے لگا، انبیاء علیہم السلام کی جماعت، نوح علیہ السلام آپ نے کتنا ہی سنا ہے، علماء سے سنا ہے، کتنے برس، 950 برس تبلیغ کرتے رہے، کتنے لوگ ملے، اور بتلاؤ کتنے لوگ؟ 100 پورے نہیں تھے، 100 بھی پورے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے وہ جو ایک لشکر قلیل تھا وہ کامیاب، اور جنہوں نے سیدنا نوح کا ساتھ نہیں دیا تھا، ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ ناکام ہوئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز انبیاء علیہم السلام کی جماعت، ان میں بعض ایسے بھی ہوں گے اپنی امت کو پکاریں گے، پوری امت کے اندر 2 فرد ہوں گے، بعض ایسے بھی ہوں گے امت کو پکاریں گے، پوری امت میں 1 فرد ہوگا، اور بعض ایسے بھی ہوں گے پوری امت کے اندر 1 بھی نہیں ہوگا۔ کوئی کہہ سکتا ہے، اور معاذ اللہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ انبیاء علیہم السلام معاذ اللہ ناکام ہوئے، بلکہ ناکام وہ ہوئے جنہوں نے انبیاء کی سچی اور حق والی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہاں پہ حق کا معیار، یہاں پہ فتح کا معیار حق ہوا کرتا ہے، باطل وہ چاہے کتنے ہی بڑے لشکروں کے ساتھ آئے، اس کے حصے میں ناکامی وہ لکھ دی گئی ہے، اور حق اکیلا ابراہیم جماعت بن جایا کرتا ہے۔ اکیلا فرد اگر وہ حق کی بنیاد پہ کھڑا ہے وہ اکیلا جماعت ہے۔ اور اب تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ۔ اللہ رب العزت تم سے ایک ہی بات کا سوال کرتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کب؟ جب لشکروں میں ہو، جب لاکھوں ہزاروں میں ہو؟ کہا نہیں، جب 2 ہو تب بھی اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ان 2 میں سے ایک بک جائے، ان 2 میں سے ایک جھک جائے، ان 2 میں سے ایک دب جائے، ان 2 میں سے ایک گر جائے، اکیلے رہ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے اکیلے بھی کھڑے ہو جاؤ، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں رب تعالیٰ کے دین کی بالادستی کے لیے کھڑے رہیں گے۔
انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، ساتھ دو گے تب بھی کھڑے رہیں گے، اکیلے رہ جائیں گے تب بھی کھڑے رہیں گے، اور خون دل دے کے نکھاریں گے روح برخ گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔